میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کلام اقبال میں علامہ جو ہیں ایک اللہ والے عارف کی ایک خوبی بتاتے ہیں، اور دوسرے شعر میں اس کی غلامی، اس کی اطاعت اختیار کرنے کا بہت زبردست فائدہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ کہتے ہیں دم عارف، دم کہتے ہیں سانس کو، عارف کہتے ہیں عرفان والے کو، جو اللہ کی ذات کو پہچانتا ہے اسے عرفان والا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دم عارف، یہ جو عارف کی سانس ہے، یہاں پہ مراد ہے عارف کی جو بات ہے۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، نسیم صبح دم ہے یعنی صبح کی ہوا کی مانند ہے۔ نسیم صبح کی ہوا کو کہتے ہیں، اور اس کی ایک خوبی ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ ایک نمی لاتی ہے۔ جو آپ صبح اگر دیکھیں نا گھاس پہ یا پھولوں پہ، وہ نمی ہوتی ہے جس سے وہ پھولوں کو ایسا لگتا ہے کوئی نئی تازگی مل گئی ہے، ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ تو اسی طرح اللہ والوں کی بھی باتیں، وہ دلوں کے لیے ایک تازگی اور نئی زندگی دینے کا باعث بنتی ہیں ان کی باتیں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ دم عارف سے اب دوسرے مصرے میں غور کریں۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے۔ ریشہ معنی کا مطلب ہوتا ہے جو حقیقت کی رگ ہے، یعنی جو حقیقت بات ہے اس میں نم ہے۔ جس طرح پہلے مصرے میں تھا، جو صبح کی ہوا ہے اس کی جو نمی ہے اس سے کیا ہوتا ہے، ایک نئی تازگی ملتی ہے، ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ اور اب دوسرے مصرے میں دم عارف کی بات بتا رہے ہیں کہ اس سے ہوتا کیا ہے۔ اسی سے ریشہ معنی میں، یعنی اسی سے حقیقت کی جڑ میں، یعنی حقیقت میں نمی ہے، اس کی اللہ والے کی سانس یعنی اس کی باتوں سے اس میں ایک نئی تازگی ہے، ایک نئی زندگی ہے۔ کیونکہ جو حقیقت کو تازگی اللہ والے کی زبان دیتی ہے وہ ایک عام آدمی کی نہیں دے سکتی۔ تو اسی وجہ سے ان کی زبان سے سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور اس کا اثر بھی کچھ اور ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اس شعر کو سمجھنے سے پہلے قرآن شریف میں واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے ہیں، اور انہوں نے کافی سال ان کی بکریاں چرائیں۔ اس کے بعد جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، اس سے پہلے نہیں ملی۔ اس کے بعد انہوں نے ان سے کلام شروع کیا، جب انہوں نے بکریاں چرا رہی، یعنی جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی، ایک اللہ والے کی کافی سال خدمت کی، اطاعت کی اور غلامی کی، تب جا کے انہیں وہ کلیمی ملی ہے۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کو بھی کچھ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، کہ تمہیں بھی کوئی حضرت شعیب علیہ السلام جیسا، ان جیسا تو ظاہر ہے نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی، مگر کوئی تمہیں اللہ والا ایسا مل جائے، کوئی عارف ایسا مل جائے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تو شبانی سے، شبانی کا مطلب ہوتا ہے بکریاں چرانا، سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں نا اس جگہ سے وہ ان کا گھر 2 قدم ہے، تو کہتے ہیں اسی طرح بکریاں چلا رہو، شبانی سے کلیمی یعنی اللہ تعالیٰ سے کرام کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا مقام پانا، وہ 2 قدم ہے۔ یعنی پھر اس سے مراد کیا ہے؟ جو انہوں نے شبانی کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کلیم اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے، یہ ایک اشارہ ہے ان کی خدمت، ان کی اطاعت اور ان کی غلامی جو اختیار کی انہوں نے اللہ والے کی۔ اسی طرح ہمیں بھی ایک درس دے رہے ہیں علامہ کہ تم بھی کسی اللہ والے کی غلامی، اطاعت اختیار کرو، تو کیا ہوگا ان کی خدمت سے؟ کلیمی 2 قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا یعنی اس کا قرب پانا، اس کے قریب ہونا، وہ تھوڑا سا دور ہے، مگر اس کی پہلے ایک شرط ہے، کسی اللہ والے کی، کسی ولی کامل کی خدمت کرو، اس کی اطاعت میں ہو، اس کی غلامی میں ہو۔ اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے انہیں جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح علامہ خود کہتے ہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، یعنی اگر میری قوم کے نوجوان جسور ہوں، نہایت جرت مند ہو، او غیور اور نہایت غیرت مند ہو، تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ تو یہ جو میرا کلندرانہ کلام ہے یہ کسی سکندری سے کم نہیں ہوگا،
یعنی میں کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوں گا جس نے آدھی دنیا فتح کی، جس نے اتنی شان و شوکت پائی۔ شکریہ۔